بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو پچھلا سبق تھا اس میں وہ بتایا گیا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ حواری تھے، اور وہ حواری جو ہے نا وہ 12 پر مشتمل آپ کے حواری تھے، اور وہ کہاں سے آپ کے حواری بنے، اور جو ہے وہ جو اپنا کہاں سے بنے اور کیسے آپ کے ساتھ شامل ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو وہ نہیں اپنا کل کے درس میں بتایا جا سکا، تو کل کے درس میں سے 2 آیات جو ہے نا یہ بھی رہ گئیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے ساتھ اس کے جو تو نے نازل کیا، اس پر ایمان لائے، واتبعنا الرسول، اور پیروی کی ہم نے رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین، پس تو لکھ لے تو ہمیں گواہوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور مکر کیا انہوں نے، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے ان کے مکر کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ترجمہ جو ہے نا یہ سنیوں کا ترجمہ ہے، اہل سنت کا ترجمہ ہے، اعلیٰ حضرت کا یہ ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی جو سنیوں کے تراجم ہیں ان میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اسی طرح کا ترجمہ آپ کو ملے گا، سوائے ان لوگوں کے کسی نے اس کا ترجمہ کیا کہ اور مکر کیا انہوں نے اور مکر کیا اللہ نے، کسی نے اس کا ترجمہ کیا اور فریب کیا انہوں نے اور فریب کیا اللہ نے، کسی نے دھوکہ ترجمہ کیا، اس کا دھوکہ دیا انہوں نے اور دھوکہ دیا اللہ نے، معاذ اللہ۔ تو یہ سارے ترجمے جو ہیں یہ بے ادبی اور گستاخی پر مبنی ہے، سوائے اعلیٰ حضرت کے اور سنیوں کے تراجم کے۔ انہوں نے ترجمہ کیا کیا، یعنی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی جو سازش کی، جی، اس سے مراد وہ ماکرو ہے، انہوں نے مکر کیا، مکر کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، مارنے کی انہوں نے سازش کی۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے مکر کیا، معاذ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے ان کے مکر کی خفیہ تدبیر فرمائی، ٹھیک ہے۔ وہ تدبیر کس صورت میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا، اور جو مارنے آیا تھا تطیانوس، اس کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا، یہ تدبیر کی ہے اللہ نے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے مکر کیا لیکن اللہ نے تدبیر فرمائی، اور اللہ جو تدبیر فرماتا ہے اس سے بہتر تو کوئی کسی کا کوئی اس کے مقابلے میں نہ مکر چل سکتا ہے نہ فریب چل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے فرمایا واللہ خیر الماکرین۔ تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی بجائے تطیانوس کو جو ہے نا وہ ہم شکل بنا دیا، اور ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر تطیانوس کو سولی پہ چڑھا دیا، اس سے مراد یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جو ہے آپ یہ 12 افراد تھے
جن میں ایک شمعون بھی تھا اور باقی بھی افراد اس میں شامل ہیں۔ اور یہ لوگ جو ہے نا یہ مچھیرے تھے، مچھیرے سمجھتے ہیں نا، مچھلی کا شکار کرنے والے۔ تو ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کا ان کے قریب سے گزر ہوا اور انہیں اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی کہ میرے ساتھ تم شامل ہو جاؤ، کہ تم جو ہے نا یہ پورا دن بیٹھے رہتے ہو اور مچھلی کا شکار کرتے ہو، کبھی مچھلی ہاتھ آتی ہے کبھی نہیں آتی ہے، میرے ساتھ شامل ہو جاؤ گے تو پھر مچھلیوں کے بھی ڈھیر لگ جائیں گے، جب بھی تم جو چاہو گے جتنی چاہو گے اتنی مچھلیاں بھی مل جائیں گی، اور صرف مچھلیاں نہیں بلکہ تم اگر چاہو گے انسانوں کا شکار کرنا تو وہ بھی تم کر لو گے، ٹھیک ہے، لہٰذا میرے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے بھلا؟ جی کہا کہ جی آپ کوئی ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں تو ٹھیک ہے ہم شامل ہو جائیں گے۔ تو وہ جو ان کا جو تھا نا شمعون جو تھا ساتھ، باقی لوگوں کے جال میں پھر کچھ نہ کچھ مچھلیاں آ گئیں، شمعون کے جال میں پورا دن گزر گیا، ایک مچھلی بھی نہیں آئی تھی۔ تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے جال میں ایک مچھلی نہیں آئی ہے، اب تم جو ہے نا ایسے کرو کہ جال اب پھینکو، میرے حکم کے مطابق تم اب پھینکو، پھر دیکھو مچھلیاں آتی ہیں یا نہیں آتی۔ تو وہ اس نے جال پھینکا، فوراً آپ نے فرمایا اب نکال لو، جیسے ہی پھینکا فرمایا نکال لو، نکالا تو وہ بھرا ہوا تھا مچھلیوں سے۔ وہ باقیوں کی جو ہے نا وہ پورا دن میں اتنی مچھلیاں نہیں تھیں جتنی وہ چند لمحوں میں مچھلیاں اس کے جال میں آ گئیں۔ تو وہ نکال کے باہر رکھیں، فرمایا پھر پھینکو، پھر پھینکی تو پھر اور زیادہ مچھلیاں آ گئیں۔ تو پھر وہ لوگ یہ منظر دیکھ کر بہت متاثر ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، انہوں نے سب کچھ وہیں پہ پھینکا اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے، کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بعض نے کہا کہ وہ رنگ ساز تھے، رنگ ساز سمجھتے ہیں نا، جو کپڑوں کو رنگنے والے ہوتے ہیں۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ نے ایک دکان تھی رنگ ساز کی، آپ کی والدہ نے آپ کو اس رنگ ساز کے پاس چھوڑا کام کاج کے لیے، لیکن آپ ایک الگ نوعیت کے مالک تھے، آپ کی عادات آپ کی خصلتیں جو ہیں نا وہ باقی لوگوں سے جدا تھیں۔ تو آپ اتنا جو ہے نا وہ ایک دن میں اتنا کچھ سیکھ گئے کہ وہ جو ان کا جو استاد تھا اس کو اتنا کچھ نہیں آتا تھا جتنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آنے لگا۔ وہ بہت متعجب ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ بالآخر کچھ دن آپ وہاں پہ رہے تو ایک مرتبہ اس نے کہیں جانا تھا، جانے لگا تو اس نے کہا کہ یہ کپڑوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، ان پر میں نے نشان لگا دیے کس کپڑے پر کون سا رنگ چڑھانا ہے، ٹھیک ہے، رنگ وہ فلاں 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 ڈبی میں پڑے ہوئے ہیں، میرے آنے تک یہ کپڑے جو ہیں نا یہ تم نے سارے رنگنے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جس پر سرخ رنگ چڑھانا ہے تو وہ سرخ رنگ نشان لگا دیا ہے تو سرخ اس پہ چڑھا دو، جس کو بلیک کرنا ہے اس کو بلیک کر دو، وائٹ کرنا ہے تو وائٹ کر دو، جو بھی کلر ہیں وہ بتا دیا، سمجھانے لگا، خود وہ چلا گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ جو ہوتا ہے نا وہ پانی کا کڑا سا جناب جس پہ وہ پھر پانی گرم کر کے تو رنگ ڈالتے ہیں اور پھر کپڑا ڈال دیتے ہیں تو وہ رنگ جاتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سارے کپڑے اٹھائے اور یک بارگی ایک ہی کڑا میں ڈال دیے۔
وہ واپس آیا تو اس نے کہا کہ وہ یہ کپڑوں کا کیا بنا؟ کہا کہ وہ اس میں پڑے ہوئے کڑا میں۔ وہ دیکھ کے تو ہکا بکا ہو گیا، سر پیٹنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب لوگ جو ہے نا وہ مجھے آگے تو مطلب لان تان کریں گے اور جرمانے مجھے بھرنے پڑیں گے کہ ہم نے کون سا رنگ کہا تھا اور آپ نے کون سا لگا دیا۔ کہا کہ اس کو میں نے ایک ایک کو الگ الگ رنگنے کا کہا تھا، تم نے ایک ہی کڑا میں ڈال دیا۔ کہا کہ ابھی ٹھہر جو، ابھی میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ گئے وہ سارے رنگ اٹھا کے سارے کے سارے اس میں ڈال دیے جی۔ تو جب کچھ متفرق رنگ جو ہے نا وہ جب ڈال دیں نا تو وہ پھر ایک ہی رنگ بنتا ہے، لیکن آپ نے ایسے جب رنگ سارے اس میں ڈال دیے، کہا کہ ایک ایک کر کے نکالتے جاؤ۔ وہ رنگ ساز جو تھا، جو ان کا استاد تھا، وہ ایک نکالا تو سرخ رنگ ہے، دوسرا نکالا تو سبز ہے، ایک تیسرا نکالا تو وہ نیلا ہے۔ جس جس کو جو جو رنگ رنگنے کا کہا تھا وہی سارے رنگ کپڑوں کو لگ گئے۔ تو وہ یہ منظر دیکھ کے انہوں نے کہا کہ جی ہم تو زندگی گزر گئی ہے ہمیں یہ کام کرتے ہوئے، اتنی مہارت اور اتنی قابلیت اور یہ اتنا کمال جو ہے نا ہمارے کام میں اب تک نہیں آیا۔ تو یہ سارے کپڑے ایک ہی بار ڈال کے تو جناب علی جو چاہیں جس رنگ کا رنگنا ہے اسی رنگ کا خود ہی رنگ جائے، تو یہ سب سے بڑے کمال کی بات ہے جی۔ تو وہ رنگ ساز جو ہے نا انہوں نے بھی اپنا سب کچھ چھوڑا وہیں پہ، انہوں نے کہا کہ جی اسی تواڈے نال ہاں جی۔ تو بعض نے کہا کہ کچھ مچھیرے تھے، کچھ رنگ ساز تھے جی، تو البتہ یہ ٹوٹل جو ہے نا یہ 12 ہوئے۔ تو یہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے نا وہ شامل ہو گئے ان کے گروپ میں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب کہا، جب فرمایا اللہ نے یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیکا، میں پورا کرنے والا ہوں تمہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کئیوں نے جو ہے نا وہ یہ کیا کہ میں تمہیں وفات دینے لگا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے جی۔ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ متوفیک کا مطلب جو ہے نا یہ وفا سے ہے، وفا کہتے ہیں پورا کرنا، ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز جو ہے، کسی کے ساتھ پیار محبت ہے تو وفا اس کو کہتے ہیں کہ پیار محبت کو پورا کرنا، تکمیل تک پہنچانا، اس کو وفا کہتے ہیں جی۔ یعنی کوئی بھی کام جو ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا، اس کو وفا کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ متوفی کا سے مراد جو ہے نا یہ جو فرمایا اللہ نے، اس سے مراد یہ ہے کہ میں تمہیں پورا کرنے لگا ہوں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ میں پوری عمر آپ کو پوری عمر تک پہنچانے لگا ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی کچھ عمر جو ہے وہ اب تم دنیا میں رہو گے، پھر آسمانوں پہ اٹھا لیے جاؤ گے، پھر آخر قرب قیامت میں پھر زمین پہ آؤ گے، باقی عمر کا حصہ تم اس وقت پورا کرو گے، ٹھیک ہے۔ یعنی تمہیں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں۔ ورافعوک، اور اٹھانے والا ہوں تجھے، الیہ اپنی طرف، ومطہرک، اور پاک کرنے والا ہوں تجھے، من الذین کفروا، کافروں سے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ کافر جو تمہیں قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں وہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے، میں تجھے ان سے پاک کرنے لگا ہوں، یعنی ان سے میں تجھے آزاد کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے۔ وجاعل الذین اتبعوک، اور میں دوں گا تجھے، بنانے والا ہوں ان لوگوں کو، میں بنانے والا ہوں ان لوگوں کو، اتبعوک، یعنی تیرا
اپنا پیرو تیرا پیرو یعنی تیری پیروی کرنے والا، ٹھیک ہے. فوق الذین کفروا، اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، ٹھیک ہے. یعنی جو پیروی کرنے والے ہیں وہ غالب آ جائیں گے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے کفر کیا، کافر لوگوں کے اوپر وہ غالب آ جائیں گے، یعنی میں تجھے غلبہ دوں گا، ٹھیک ہے. تو الی یوم القیامہ، قیامت تک، قیامت کے دن تک. ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف لوٹنا ہے تجھے یا تم کو. فاحکم بینکم، پس فیصلہ کروں گا میں درمیان تمہارے، فیما کنتم فیہ تختلفون، کہ جس میں تھے تم جھگڑتے، اختلاف کرتے، ٹھیک ہے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس آیت کریمہ سے واضح یہ بات ارشاد ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی یعنی عمر کے آخری حصے تک ان کو یہ عمر پوری کرنے کا جو ہے نا یہ اعزاز عطا فرمائے گا. وَإِنِّي مُتَوَفِّيكَ، اور پھر اٹھائے گا اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف اور پاک کرے گا ان کافروں سے، یعنی کافر اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہوں گے. اور یعنی پیروی کرنے والے یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں، ان حواریوں کو کافروں پر فوقیت دے گا، ٹھیک ہے. فوق، ٹھیک ہے، کافروں پر ان کو فوقیت دے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد پھر ان کے حواریوں کو قتل کرنے کی بھی سازش ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی کافر جو ہے نا وہ کامیاب نہ ہوئے، ٹھیک ہے جی. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ، پس عذاب دوں گا ان کو، عذابًا شدیدا، سخت عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں. وما لهم من ناصرین، اور نہیں ہوگا واسطے ان کے کوئی مددگار. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، پس پورا دوں گا ان کو اجر ان کا. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ نہیں پسند فرماتا ظالموں کو. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ ہم تلاوت کرتے ہیں اس کو، ہم یہ تلاوت کرتے ہیں اس کو تمہاری طرف، من الآیاتی، اپنی آیتوں سے، اپنی آیتوں کی تلاوت تم پر کرتے ہیں. والذکر الحکیم، اور ذکر ہے حکمت والا، حکمت والی نصیحت، ٹھیک ہے جی. یعنی کفار کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی عذاب دے گا اور آخرت میں بھی عذاب دے گا، اور کوئی بھی ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتے، لہذا وہ جن کا اب کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی ان کو نہیں بچا سکیں گے، وہ بھی ان کے مددگار نہیں ہوں گے.
تو ایمان والے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پورا پورا اجر عطا فرمائے گا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک مثال عیسیٰ کی اللہ کے نزدیک مثل کہاوت آدم کے ہے، ٹھیک ہے، یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہے۔ وہ کیسے ہے؟ خلقہ من تراب، پیدا کیا اس کو مٹی سے، کس کو؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ ثم قال له کن فیکون، پھر کہا اس کو ہو جا، پس وہ ہو گئے، فوراً ہو گئے، ٹھیک ہے۔ الحق من ربک، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، پس نہ ہونا تم شک والوں میں سے۔ فمن حاجک فیہ، پس جو جھگڑا کرے تم سے، فیہ اس میں، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آ چکا تمہارے پاس علم، فقل تعالوا، تم فرماؤ لے آؤ، ندعو، یہ بلا لو، ٹھیک ہے، او تعالوا، آؤ، ندعو، بلا لو، یا دعوت دو، یہ دعوت سے ہے نا، ندعو، دعوت دو، یہ بلا لو، آباءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو، و ابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو، و نساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنی عورتوں کو، و انفسنا و انفسکم، ہم خود آ جاتے ہیں یعنی اپنی جانوں کو، و انفسکم، تم اپنی جانوں کو، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ الکاذبین، پھر نبتہل، مبالغہ کرتے ہیں ہم، فنجعل لعنۃ اللہ، پس مبالغہ کرتے ہیں اور ڈالتے ہیں لعنت اللہ کی جھوٹوں پر، ٹھیک ہے۔ یہ وفد جو تھا نا نجران، عیسائیوں کا جو وفد آیا ہوا تھا، وہ وفد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھا۔ ان کے دو سردار، عبد المسیح جس کا لقب عاقب تھا، اور عبد المسیح اور عاقب، ٹھیک ہے، عاقب جو ہے وہ اس کا نام کچھ اور تھا نا، اور ایک عبد المسیح تھا، جی ایک اہم تھا نا، اچھا، یہ البتہ یہ دو سردار جو تھے نا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کہا کہ جی آپ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں۔ حضور نے فرمایا بالکل اللہ کے بندے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے رسول اور یعنی اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں اور اس کے کلمے ہیں، ٹھیک ہے، روح اللہ ہے، کلمات اللہ ہے، اور کمواری مریم کی طرف القاء کیے گئے۔ وہ یہ بات سن کر غصے میں آ گئے، کہا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ نے کوئی ایسا بندہ کو دیکھا ہے کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟
آدم علیہ السلام تو صرف باپ نہیں بلکہ باپ اور ماں کے بغیر پیدا ہوئے جی، اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگلی آیت کریمہ جو ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو بے شمار دلائل دے چکے، تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جس نے نہ ماننا ہو نا، وہ آپ جتنے مرضی ان کو دلائل دے دیں تو وہ ہٹ دھرم جو ہوتا ہے نا، وہ اس نے نہیں ماننا ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بے شمار دلائل دے چکے نا، تو پھر جب وہ نہ مانے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں مبالغہ کی دعوت دی کہ ٹھیک ہے تم نہیں مانتے ہو تو آ جاؤ، پھر مبالغہ کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ جہاں جو ذکر ہے نا، ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسانا و انفساکم، کہ ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بذات خود آ جاتے ہیں، تم بھی آ جاؤ، اور مبالغہ کرتے ہیں۔ مبالغہ ایک ہوتا ہے مناظرہ، ایک ہوتا ہے مبالغہ۔ مناظرے میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت گفت و شنید کرتے ہوئے دلائل ایک دوسرے کو دینا، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس جو دلائل ہے آپ وہ دیں گے، اور مخالف آپ کا جو ہے وہ اس کے پاس جو دلائل ہیں وہ اپنے دلائل دے گا۔ تو جس کے دلائل زیادہ قوی ہوں گے، مضبوط ہوں گے، اور حق سچ پر مبنی ہوں گے، قرآن و سنت کی روشنی میں ہوں گے، یہ زیادہ مضبوط ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جیت جائے گا اس مناظرے میں، ٹھیک ہے۔ اس کو مناظرہ کہا جاتا ہے، یعنی میں اپنی طرف سے ایک دلیل دوں گا، آپ اس دلیل کا جو ہے نا اگر رد کر سکتے ہیں تو رد کریں، نہیں تو آپ اپنی دلیل دیں، پھر میں دوں گا، پھر آپ دیں۔ اس طرح ایک دوسرے کو دلائل کے ذریعہ سے قائل کرنا، اس کو مناظرہ کہا جاتا ہے۔ لیکن جو مبالغہ ہے، مبالغہ کسی بھی نبی نے مبالغہ نہیں کیا، کسی بھی نبی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی اور کے ساتھ مبالغہ نہیں کیا سوائے ان کے، ٹھیک ہے، سوائے ان کے جو نجران کے عیسائی تھے، ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغہ کرنے کا جو ہے نا، وہ بھی جب دلائل سے وہ نہ مانے تو فرمایا کہ ٹھیک ہے جی مبالغہ کرتے ہیں۔ مبالغہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ لے آئیں اپنے آپ کو بھی اور ان کو بھی، اور آگ میں چھلانگ لگائیں، جو حق پہ ہوگا، سچا ہوگا جی، تو وہ جو ہے نا وہ نہیں جلے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ جل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کو مبالغہ کہا جاتا ہے۔ یا مبالغہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں آپ جو ہے نا وہ دعا کریں میدان میں بیٹھ کر، ٹھیک ہے، کہ جی یہ اگر حق پہ ہے تو یہ ٹھیک ہے، مطلب قائم اور دائم رہے، اگر جھوٹا ہے تو جل جائے، خاکستر ہو جائے، اگر میں جھوٹا ہوں تو میں جل جاؤں، ایک دوسرے کے بارے میں دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ اس کو مبالغہ کہا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبالغہ کا جب کہا کہ جی ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹوں سے مراد حضرت حسن اور حضرت حسین، ٹھیک ہے، یہ دونوں شہزادے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کو لے کے آئے، اور اپنا عورتوں سے مراد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کو ساتھ لے کے آئے، اور علی المرتضیٰ جو ہیں نا، یہ بھی گویا کہ داماد بھی بیٹا ہی ہوتا ہے، یہ بھی بیٹوں کے زمرے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لائے۔ تو جب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے تو ایسے بیٹھ گئے،
اور گود میں حضرت امام حسن، دائیں طرف حضرت امام حسین، پیچھے فاطمہ الزہرا اور ان کے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس طرح آ کے بیٹھ گئے۔ اب جب انہوں نے دیکھا یہ منظر تو ان کے جو وڈے وڈیرے تھے نا، انہوں نے پھر ان کو جنہوں نے مباہلہ قبول کیا تھا ان کو روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی غلطی نہ کرنا آگے جانے کی۔ کیوں؟ کہا کہ جی میں ایسی ہستیاں دیکھ رہا ہوں، ایسی میں شکلیں دیکھ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ دعا کریں گے اور یہ آمین کہیں گے تو پھر نہ صرف تم تباہ ہو جاؤ گے بلکہ روئے زمین کے تمام عیسائی جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے تباہ ہو جائیں گے، تو لہذا یہ غلطی نہ کرنا آگے جانے کی۔ انہوں نے پھر معذرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آ کے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم جرمانہ قبول کرتے ہیں جی، اور اس بارے میں یعنی ہم فدیہ جو ہے نا وہ ہر سال آپ کو یہ جرمانہ جو ہے نا یہ دیا کریں گے۔ وہ کیا؟ یعنی کچھ سوٹ اور کچھ اشیاء جو ہے نا وہ انہوں نے تسلیم کر لیں، کہا کہ جی وہ ہم دیں گے، ہر سال دیا کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عوض میں جو ہے نا وہ ان کا یہ عذر قبول فرمایا۔ پھر اس کا ذکر ہے اس آیت کریمہ میں، ان ھذا لہو القصص الحق، تحقیق یہ البتہ وہ سچا بیان ہے، قصص بیان قصہ، ٹھیک ہے، حق سچا بیان ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ البتہ وہی غالب حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم پھرو یا منہ پھیرو، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، بس بے شک اللہ جانتا ہے فسادیوں کو، فساد پھیلانے والوں کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا، تم فرماؤ اے کتابیو، تعالوا آؤ، الی کلمۃ سواء، آؤ تم ایسی بات کی طرف، ایسے کلمہ کی طرف جو برابر ہے، جو کیا ہے؟ برابر ہے، سوائن برابر ہے، بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان، اللہ نعبد الا اللہ، کہ نہیں عبادت کریں گے سوائے اللہ کے، نہ ہم عبادت کریں سوائے اللہ کے، ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ شریک ٹھہرائیں ہم ساتھ اس کے کسی چیز کو، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ بنائے ایک دوسرے کو اربابا رب، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پس اگر تم پھرو، یہ منہ پھیرو، تولوا ہے نا، پھر اگر وہ وہ پھیرے، پھر اگر وہ پھیرے منہ پھیرے، فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، پس تم کہہ دو کہ گواہ رہو کہ بے شک ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، بے شک ہم مسلمان ہیں۔ یہ اگر وہ منہ پھیر جائیں، یعنی وہ یہی نجران کے عیسائی جو ہیں، یہ ان کا مناظرہ ہوا مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، نجران کے عیسائی کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ عیسائی تھے، یہودی کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے،
اب انہوں نے کہا کہ جی اس کا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا فیصلہ کرواتے۔ اب وہ دونوں گروپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آگے کہنے لگے ایک دوسرے کے بارے میں کہ جی یہ عیسائی کہتے ہیں کہ جی ابراہیم عیسائی تھے، ہم کہتے ہیں یہودی تھے، آپ ارشاد فرمائیے کہ وہ کیا تھے، یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ آپ نے فرمایا کہ نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے۔ کہا کہ پھر کیا تھے؟ کہا کہ وہ تو جو ہے نا وہ حنیف مسلمہ، وہ مائل با مسلمان تھے، ٹھیک ہے، وہ باقی ادیان سے جدا صرف مسلمان تھے اور کچھ نہیں تھے، نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے۔ تو وہ کیا تھے؟ حنیف مسلمان تھے، حنیف مسلم تھے، ٹھیک ہے، اور ہم ان کے دین پر ہیں، لہٰذا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلو تو پھر تم بھی مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ وہ نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا اہل الکتاب لما تحاجون، اے کتابیو کیوں جھگڑا کرتے ہو تم ابراہیم کے بارے میں؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، اور نہیں اتاری گئی یا نازل کی گئی تورات اور انجیل مگر الا من بعدہ، مگر ان کے بعد، جی ان کے پیچھے نہیں اتاری گئی۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ یعنی تورات اور انجیل میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو ہے نا وہ ذکر ہے کہ وہ حنیف مسلمہ تھے، ٹھیک ہے، وہ کیا تھے؟ حنیف مسلم تھے، اور ایسی نہیں ہے کہ تورات اور انجیل ان کے بعد آئی ہے جب تو آپ لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کس دین پر تھے، آپ لوگوں کو پتہ نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے، اس لیے فرمایا گیا افلا تعقلون۔ ہاں جی، ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، خبردار یہ جو تم ہو، حاجج تم جھگڑتے ہو تم یا جھگڑا کرتے ہو تم، فیما لکم بیچ اس کے واسطے تمہارے، بھی علم اس میں علم ہے، یعنی اس بات میں بھی تم جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہے، علم تھا، کیونکہ کم ہے نا، تھا، واسطے تمہارے تھا، تو جس بات کا تمہیں علم ہے اس بات پہ بھی تم جھگڑتے ہو، یعنی تم جانتے بھی ہو تورات اور انجیل میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے کہ نہ وہ یہودی ہیں نہ وہ عیسائی ہیں، تو تمہیں علم بھی ہے تو پھر بھی جھگڑتے ہو۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، اور اس بات کے بارے میں بھی جھگڑتے ہو جس کا علم تمہیں نہیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی کیوں جھگڑتے ہو؟ فالیما، کیوں، پس کیوں جھگڑتے ہو اس بارے میں بھی جس کا تمہیں علم نہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، یعنی فالیما تحاجون فیما لکم لیس لکم بہ علم، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اگر تمہیں تورات اور انجیل اگر تم نے پڑھی ہے اور تم جانتے ہو تو پھر بھی جھگڑتے ہو، اور اگر تم نہیں جانتے تو پھر بھی تم جھگڑا کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تمہیں چاہیے کہ پہلے علم تو حاصل کرو نا،
پڑھو تو صحیح اس کو، اور فرمایا کہ اللہ جانتا تم نہیں جانتے۔ ما غنی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ 5 منٹ تک نہیں تھے ابراہیم یہودی اور نہ نصرانی، ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن تھے مائل با مسلمان، ٹھیک ہے، یعنی مسلمانوں کی طرف وہ مائل تھے، یعنی مسلمان تھے، عیسائی اور یہودی نہیں تھے۔ یعنی حنیف کا مطلب ہوتا ہے ہر باطل سے جدا، مسلمہ کا مطلب مسلمان، ہر باطل سے جدا مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، نہیں تھے مشرکوں میں سے۔ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ ھذا النبی والذین آمنوا، بے شک زیادہ قریب ہے لوگوں میں سے بابراہیم، ساتھ ابراہیم کے، زیادہ قریب لوگوں میں سے ابراہیم، ساتھ ابراہیم کے، للذین اتبعوہ، وہ ہے جو پیروی کرے اس کی، ٹھیک ہے، باقی لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب وہ ہے جو ان کی پیروی کرے۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے، وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مددگار ہے مسلمانوں کا یا مومنین کا۔ وَدَّت طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، تمنا کی ایک گروہ نے، طائفتن ایک گروہ نے، من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم، کاش کے گمراہ کر دیں تم کو، وما یضلون، اور نہیں گمراہ کرتے الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، نہیں گمراہ کرتے مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون، اور انہیں شعور نہیں۔ یعنی وہ کیا تھا کہ یہ جو تھا نا، جو مسلمان ہجرت کر کے گئے ابشا کی طرف، تو پیچھے مشرکین نے جو ہے نا وہ کیا، میٹنگ کی کہ جی جو مسلمان وہاں پہ چلے گئے ہیں نا ابشا، کوئی ایسی سازش کرنی چاہیے کہ ابشا والے جو ہے نا وہ یا تو ان کو نکال دیں وہاں سے یا قتل کر دیے جائے، وہ ایسی سازش کرنی چاہیے۔ وہ یہ جو ہے نا میٹنگ کر کے کچھ لوگوں کو انہوں نے ابشا کی طرف روانہ کیا، اور ان میں جو ان کا سردار تھا عمر بن عاص، اس کو سردار بنا کے بھیجا۔ وہ گیا اور ابشا کے بادشاہ کو جا کے کہنے لگا کہ کچھ لوگ ہمارے ملک میں سازش کر کے، فتنہ بپا کر کے آپ کے ملک میں آ گئے، اب اگر وہ یہاں پہ رہے نا تو پھر آپ کے ملک کا جو ہے نا کوئی حال نہیں ہونا، بیڑا غرق ہو جانا ہے، تو لہٰذا تم ایسے کرو، کیونکہ وہ بڑا فتنہ بپا کرنے والے ہیں جی، اور دنگا فساد کرنے والے ہیں، کوئی نہ کوئی سازش جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں، لہٰذا وہ کوئی ادھر بھی آپ کے ملک میں بھی سازش کریں گے، فتنہ بپا کریں گے، حالات خراب کریں گے آپ کے ملک کا، تو لہٰذا ایسا کرو کہ یا تو پھر ان کو نکال دو تو یا ان کو مروا دو، بہتر یہی ہے۔ اس نے کہا کہ چلے، کہا کہ ابھی ان کو بلا کے تو دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ کہا کیسے پتہ چلے گا؟ کہا کہ وہ جب آئیں گے تو تمہیں سجدہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس جو ہے نا دور میں لوگ، یہ بادشاہ جو ہوا کرتے تھے، وہ ان کی تعظیم کا ایک یہ طریقہ کار تھا کہ جو اس کے دربار میں آتا وہ آ کے جھکتا اس طریقے سے جیسے سجدہ کیا جاتا ہے۔ تو کہا کہ وہ دیکھ لینا، وہ ایسے نہیں کریں گے،
کہا ٹھیک ہے بلا لیتے ہیں. بلایا گیا تو جن میں جعفر بن ابی طالب یہ بھی ان میں یہ ان کے سپہ سالار تھے یا ان کے سردار تھے اپنے مسلمانوں کے قافلے کے. تو یہ جب گئے انہوں نے جا کے تو دروازے پہ کھڑے ہو کے نعرہ مارا حزب اللہ، اللہ کی جماعت آ گئی ہے جی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آ جاؤ. یہ اندر گئے جا کے تو کھڑے ہو گئے. تو اس کو وہ بات جو انہوں نے کی تھی عمر بن عاص نے وہ اس کے ذہن میں آ گئی. کہا کہ یہ انہوں نے مجھے سجدہ کوئی نہیں کیا. کہا کہ آپ نے اب لوگوں نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ جی ہم ایک وحدہ لا شریک کو سجدہ کرتے ہیں اور کسی کو سجدہ نہیں کرتے. تو وہ کہا کہ جی اچھا پھر تمہارا دین کون سا ہے؟ کہا یہ دین ہے. تمہارا نبی کون سا ہے؟ یہ نبی ہے. وہ سوالات جوابات ہوتے رہے. تو وہ ایک تو طویل واقعہ ہے لیکن میں مختصر کر رہا ہوں. تو سوال و جواب جب ہوئے تو اس نے کہا کہ تمہاری کتاب کون سی ہے؟ کہا قرآن پاک. کہا پڑھ کے سناؤ. تو وہ جو ہے نا انہوں نے پڑھنا شروع کی. پڑھتے گئے تو جو نجاشی بادشاہ تھا نا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یعنی ایسا اس کا دل جو ہے نا وہ مائل با مسلمان ہونا شروع ہوا جی. اور مسلمانوں کی یعنی کلام کا اثر جو ہے نا وہ اس کے دل پہ سرایت کرنا شروع ہوا. تو جو آیتیں سنتا جاتا تھا اور اس کے دل پر اثر کرتی جا رہی تھی. پھر انہوں نے کہا جب وہ رو رہا تھا نا تو یہ انہوں نے دیکھا عمر بن عاص نے کہ یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا. ہم کچھ چاہتے تھے اور یہ کچھ ہو گیا. اس کی آنکھوں سے جو آنسو جاری ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ ہے. انہوں نے اور تیلی لگانے کی کوشش کی. کہا کہ جی یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے اور مریم کو بھی نہیں مانتے. تو جب نجاشی وہ تھا ویسے مذہباً عیسائی تھا نا تو وہ کہا کہ نہیں مانتے ہو. کہا کہ جی یہ بھی آپ کو سورہ مریم سنا دیتے ہیں، ایسی کون سی بات ہے؟ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ جی. انہوں نے سورہ مریم پڑھنی شروع کر دی. جیسے جیسے وہ پڑھتے جا رہے تھے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی شان، سیدہ مریم کی بھی شان وہ سنتا جا رہا تھا. اس نے کہا کہ یہی تو ہمارے آباء و اجداد ہمیں سناتے آ رہے تھے اور یہی کچھ تو قرآن پاک میں ہے جی. اس کا مطلب ہے کہ سازش یہ نہیں کر رہے، تم کرنے آئے ہو. تو ان لوگوں کو جو انہوں نے طائف آ کے دیے تھے وہ طائف بھی واپس کر دیے، ان کو واپس بھگا دیا. اور یہ نجاشی نے پھر کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا. اور یہ وہ بادشاہ ہے نجاشی ابشا کا بادشاہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فوت ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی ہے. ایک واحد یہ شخص ہے ٹھیک ہے جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی ہے، اور کسی کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں ادا کی. اور حالانکہ اور صحابہ بھی کئی مقامات پر فوت ہوتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ کسی اور کی ادا نہیں کی. اور یہاں تک کہ شہدائے کرب و بالا تو لوگوں کی صحابہ کی کتنی عقیدت تھی ان کے ساتھ، کسی نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا نہیں کی. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا تو صحابہ اس وقت تو روئے زمین پر پھیلے ہوئے تھے، لیکن کسی بھی صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غائبانہ نماز جنازہ ادا نہیں کی. ٹھیک ہے، تو آپ نے بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی ہے تو اس میں بھی جو ہے نا یہ راز اور حکمت اس میں یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے نا جبریل امی نجاشی کی لاش جو ہے نا وہ اٹھا کے لے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو وہ غائبانہ رہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، باقی لوگوں کے لیے گو کے غائبانہ تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نماز جنازہ ادا کیا جیسے حاضر کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے. تو لہٰذا یہ جو تصور لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے آج کل
غائبانہ نماز جنازہ کا، یہ سراسر غلط ہے۔ تو یہ ان آیات کریمہ میں اس چیز کا ذکر ہے، وَدَّت طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، ٹھیک ہے، ایک گمراہ یہ چاہتی تھی ایک جماعت کہ تمہیں گمراہ کر دیں، یہ وہ اس کا جو ہے نا ذکر ہے۔ یہ دو آیات کریمہ اور شامل کر لیں رکوع تک، یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے کتابیو کیوں انکار کرتے ہو تم اللہ کی آیتوں کا اور تم حالانکہ تم گواہی دیتے ہو۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق، اے کتابیو کیوں چھپاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، اور کیوں ملاتے ہو، تلبسون کیوں ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ اور چھپاتے ہو حق کو جان بوجھ کر، ٹھیک ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔